وأصحابه النجوم الهدى وأولياء أمته النقاء. وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن تابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة. سبحان الله. الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. ایک مرتبہ پھر پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الفضل والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الفضل والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. تمام حضرات مل کر بآواز بلند نبی پاک علیہ السلام کی عظمت والی بارگاہ میں شوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیں. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام احترام سامعین عزیز وقار معزز اور محترم قبلہ حضرت علامہ صاحب خطیب مسجد حاضہ، جملہ نعت خوانان شیریں لسان، جملہ علماء کرام اور آپ تمام غلامان رسول جو آج کی اس محفل ذکر میں شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین کا کروڑہا مرتبہ احسان اور اس کی بارگاہ بے نیاز میں ہم ہدیہ تشکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے اس گھر کے اندر ان مبارک ساعتوں میں اپنے ذکر کی سعادت سے بہرہ مند فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ آج کی اس محفل اور مجلس کے انعقاد کا سبب وہ ہمارے محترم بھائی محمد حامد صاحب اور بھائی محمد عابد صاحب کی شادی کی خوشی ہے، اور اسی سلسلہ میں دیگر عام روایات سے ہٹ کر شادی کے اس فنکشن کی ابتدا جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے کی جا رہی ہے. انشاءاللہ العزیز قوی امید، یقین اور پختہ عقیدے کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اس محفل پاک کی برکت انشاءاللہ العزیز انہیں اپنی ساری زندگی اپنے گھروں میں محسوس ہوگی. اور یہ بہت خوبصورت روایت ہے. خوشی کے عالم میں عموماً انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے. جب انسان کو خوشی ملتی ہے نا، اتنے الیکشن ہو جائے، بندہ MNA بن جائے تو ساری رات فائرنگ کر کے کوئی پتہ نہیں، سویرے اٹھو تو پتہ چلے ہوئی پنڈ 6 بندے پھڑ گئے، لیکن اس وقت کوئی محسوس نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے نا تو اس خوشی کے موقع پر عموماً انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے. جس طرح غم اور دکھ ایک امتحان ہوتا ہے، اسی طرح خوشی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے کہ اس عالم میں بندہ اپنے رب کے قریب جاتا ہے یا اپنے رب سے دور بھاگتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خوشی کے عالم میں بھی اور غم کے عالم میں بھی اپنے رب کے اور قریب ہو جاتے ہیں. وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوش وقت ہوتے ہیں، اور وہ جو اس موقع کا قرب ہے
اس کی حلاوت انسان ساری زندگی محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے جو ان بھائیوں نے یہاں شروع کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے یہ ایک نمونہ بھی ہے کہ ہم اپنے آنے والوں بچوں کی زندگیوں کی جب خوشیوں کی ابتدا کریں یا زندگی کے کسی موقع پر بھی اللہ ہمیں اگر کوئی ایسی گھڑیاں نصیب فرمائے تو ان گھڑیوں میں ہمارا اولین فریضہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ تشکر کے لیے سر جھکا دیں۔ اور چونکہ ہر نعمت، ہر خوشی، ہر فرحت، ہر شادمانی وہ صدقہ ہے کملی والے کا، تو پھر مومن مسلمان کے لیے یہ بات بھی لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر اصل خوشی منانے کا مزہ تب آئے جب وہ کملی والے کی ذات کا نام اس میں شامل ہو۔ اور یہ کوئی آج کی پیدا کردہ نئی بات نہیں ہے، یہ اسلاف کا طریقہ تھا ہمارے اور صحابہ کا اور تابعین کا اور بزرگان دین کا اور علماء اسلام کا اور اولیاء امت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہر موقع کے اوپر، ہر لمحے کے اوپر، ہر خوشی کے موقع پر وہ خوشی بجا لاتے تھے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے تھے، اظہار کرتے تھے اپنی خوشیوں کا، اپنی مسرتوں کا، اپنی شادمانیوں کا، تو اللہ اور اس کے رسول کا احسان جان کر اور اس احسان کا سر عام وہ تذکرہ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ آج آپ اس کو اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ ادھر یہ شادی کی رسومات جو ہوتی ہیں ان کی ابتدا کرتے ہوئے یہاں محفل میلاد سجی ہے، اور یہ گھڑیاں دوسری طرف حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی بھی گھڑیاں ہیں۔ وہ بھی عرس ہے، یہ بھی عرس ہے۔ شادی بھی ایک عرسی ہوتا ہے نا، شادی بھی ایک عرسی ہوتا ہے اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے۔ اور اللہ والا جب اپنے اللہ سے جا کر ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک عرس ہوتا ہے، وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوتا ہے، جسے ہم عرس کہتے ہیں، بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں۔ وہ اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے گزاری ہے، وہ اس موقع پر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی تقریبات بھی ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ اس کا ایک معنی تعظیم نکلتا ہے۔ رجب کے مہینے کا کیا معنی ہے؟ تعظیم، عظمت، تعظیم۔ ہم سارے تعظیم کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ بھی تعظیم ہے اللہ۔ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ بھی تعظیم ہے اللہ کی۔ سبحان ربی الاعلی، یہ بھی تعظیم ہے اللہ کی۔ ہم تعظیم کرتے ہیں اللہ کی، لیکن رویہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تو تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھ کر مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو وہ ساری پابندی ختم کر ڈالتے ہیں۔ لیکن دوستان محترم، پھل انہیں کو ملتا ہے جو اس پابندی پر پکے ہو جاتے ہیں۔ اصل کام ہی جو چیز انسان کو انسانیت کے ارفع درجے پر پہنچاتی ہے وہ ہے ہی پابندی کرنا۔ اللہ کے احکام کی پابندی، رسول کے فرمان کی پابندی، صحابہ کے طریقے کی پابندی، اولیاء کرام کے سلسلے کی پابندی۔ یہ پابندی جب بندہ اس پہ مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو وہ اتنا بڑا انسان بنتا ہے کہ اسے فرشتوں سے بھی زیادہ درجہ دے دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ پابندی ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اور دوستان محترم، پابندی اس تعظیم کی بدولت جو اس مہینے کا ایک سبق بھی ہے اور ایک رہنمائی بھی ہے کہ رجب کا مہینہ ہے تعظیم کرنا، اور سنی وہ پیدا ہی اس گھٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس نے پہلی سانس سے لے کر آخر
تک اللہ کی بھی تعظیم کرنی ہے اور اللہ کے محبوبوں کی بھی تعظیم کرنی ہے۔ یہ سنی کی گھٹی میں شامل ہے یہ چیز کہ اس نے ہمیشہ تعظیم کرنی ہے۔ یہ جو محفل سجی ہے نا شادی کے موقع پر بھی، یہ بھی حقیقت میں اسی تعظیم کا اثر ہے جو دل کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اس کے چہلم ختم کلخانی کی صورت میں برسی کے موقع پر جو محفل سجتی ہے وہ بھی حقیقت میں تعظیم ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ ہم نہ خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو بھولتے ہیں، نہ غمی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو بھولتے ہیں۔ اور اس میں بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے نظریہ کیا کار فرما ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے تو وہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اور اگر غم دور ہوں گے تو وہ بھی اللہ کے حبیب کے در پر جا کر ہی دور ہوں گے۔ خوشیاں بھی انہی کے صدقے میں ملتی ہیں، غم بھی انہی کے صدقے میں دور ہوتے ہیں، غم بھی انہی کے صدقے میں دور ہوتے ہیں۔ وہ ایک مائی صاحبہ کا بڑا مشہور واقعہ نا، جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان مدینہ طیبہ واپس آنے لگے نا تو ایک مائی صاحبہ وہ مدینہ کی سرزمین جو تھی اس کی حدود سے باہر آ کر کھڑی ہوگی۔ اب صحابہ جو جنگ سے واپس آ رہے تھے، سرکار پیچھے تھے، ابھی ایک صحابی پاس سے گزرے، انہوں نے مائی کو دیکھا تو پہچان لیا۔ جب قریب گزرے نا تو انہوں نے تعزیت پیش کی، انہوں نے کہا مائی صاحبہ اللہ کی رضا یہ تھی کہ آپ کے شوہر جو ہے وہ اللہ کی راستے میں شہید ہو گئے۔ اب مائی صاحبہ نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ شوہر شہید ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا کروں گی، کوئی واویلا، کوئی ہائے ہوئی نہیں۔ اس نے آگے سے جواب دیا مجھے یہ بتا کہ میرے آقا کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں۔ اب وہ جو صحابی گزر رہے تھے نا انہوں نے اس کیفیت کو محسوس کیا، وہ خاموش ہو کر آگے گزر گئے یہ کہہ کر کے آقا سلامت۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پیچھے سے دوسرا سوار آیا، اس نے جب مائی کو کھڑے دیکھا نا تو اس نے بھی آ کر تعزیت پیش کی۔ اس نے کہا مائی صاحبہ اللہ کی رضا ہے، آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتا سرکار کیسے ہے۔ اس نے کہا سرکار سلامت۔ وہ بھی آگے گزر گیا۔ پیچھے سے تیسرا سوار آیا، اس نے کہا جی اللہ کی رضا مائی صاحبہ آپ کے شوہر، آپ کا بیٹا اور آپ کے والد وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ مائی صاحبہ نے وہی الفاظ کہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتا سرکار کیسے ہے۔ اس نے کہا جی سرکار بالکل سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے، حضور بالکل خیریت سے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ تو مائی صاحبہ کے الفاظ یہی تھے کہ سرکار جب آپ سلامت ہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی کبھی۔ تو سارے غم دھل گئے، سارے غم دور ہو گئے جب حضور کے چہرے انور کو دیکھ لیا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ غموں کا مداوا بھی اگر ہونا ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں آ کر بارگاہ رسالت میں ہونا۔ ابو ہریرہ تشریف فرمائے، ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، ذرا اٹھ کے باہر چلا جایا کر، سرکار کو اپنے امور خانہ بھی درپیش ہوتے ہیں، تیری وجہ سے حضور یہاں سے اٹھتے نہیں ہیں، تو کچھ خیال کیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ اٹھے نا اور اٹھ کر حضور کے منبر شریف سے گزر کر جو ستون تھا لکڑی کا، نبی پاک علیہ السلام کے فراق میں رویا تھا، کھجور کا تنا، اس سے چکر کاٹا اور پھر آ کر حضور کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب وہ صحابی وہی بیٹھے تھے، سرکار بھی وہی بیٹھے تھے، مجلس لگی ہوئی۔ اب جب ابو ہریرہ دوبارہ آ کر بیٹھے نا تو انہیں صحابی نے پھر غصے کی نظر سے ابو ہریرہ کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا، اور کہا تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے تجھے کیا کہا؟ اللہ کے بندے سرکار تیری وجہ سے اٹھتے نہیں ہیں، حضور کو پتہ نہیں کتنے کام درپیش ہوں، حضور نے آرام بھی فرمانا ہوتا ہے، کچھ بارگاہ کا اور دربار کا خیال کیا کر، تو پھر یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو ابو ہریرہ فرمانے لگے بات تیری سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جتنی دیر میں نے چکر لگایا ہے نا اس نے ہنانا کا، اس سے بڑھ کر میں حضور کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔
اس سے زیادہ میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ محبت، یہ تعظیم ہے، یہ تعظیم ہے. اور سنی اسی تعظیم کی گھٹی لے کر پیدا ہوتا ہے. ایک آیت کریمہ اس کے دل سے کبھی بھی نہیں اترتی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس کے دل میں اللہ پرہیزگاری ڈال دیتا ہے وہ کبھی اللہ کی نشانیوں کی بے ادبی نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہی کرتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف، آستانہ عالیہ چورا شریف. رجب کا مہینہ آتا ہے، معراج شریف کی رات اللہ نے اس مہینے میں عطا فرمائی ہے ہمیں. یاد ہے؟ کیوں بھائی؟ یاد ہے. جب 27 رجب آتی ہے تو اہل سنت کی مساجد جو ہے وہ جگمگانے لگتی ہیں، خانقاہیں جگمگانے لگتی ہیں، دربار جگمگانے لگتے ہیں. گھروں کے اندر ایک بڑا پرکیف سما شروع ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولے وجہ کیا ہے؟ وہ دوسری بعض بے لیے ہو جائے گے، وہ کہتے ہیں یار کی بدعتاں کرتے پھرتے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے کی کہنے چکرچ پہ پھرتے ہو. لیکن سنی اس موقع کو کیش کرتا ہے، نیکیاں کیش کرتا ہے نا، ثواب کیش کرتا ہے، رضا کیش کرتا ہے. وہ جانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے جو کہنا ہے، جتنے فتوے لگانے ہیں لگا، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے نعرے لگانے. ایسے ہی ہوتا ہے. رجب کا مہینہ گزرا، شعبان کا آ گیا. شعبان کے مہینے میں بھی ایک رات آتی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں. جب شعبان کے مہینے کی رات آتی ہے تو سنیوں کے دل پھر جگمگانے لگے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ پھر فتویٰ بازی شروع کرتے ہیں، یہ قبرستان میں جانا بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ محفلیں کرنا شرک ہے، یہ نوافل پڑھنا ان کی کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کی کوئی اثر نہیں ہے. کیوں کرتے ہو یہ سارا کچھ؟ لیکن سنی کرتا ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر تعظیم موجود ہے. ایسے ہی ہے. شعبان کا مہینہ گزرتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، اور یہ بڑی برکتوں والے مہینے ہیں. میرے آقا فرمایا کرتے تھے جب شعبان شروع ہوتا تو میرے کریم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. حضور فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر ہمیں برکتیں عطا فرما دے، اور اتنی برکتیں عطا فرما جو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. اور اللہ نے برکتیں بھی عطا فرمائی. 3 گھڑیاں 3 راتیں اللہ نے اس مہینے میں عطا فرمائی ہیں. 3 مہینوں میں لگاتار. رجب میں معراج، شعبان میں شب برات، رمضان میں شب قدر. یہ 3 راتیں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جس طرح کسان اپنی زمین میں ہل چلاتا ہے نا اور پہلے بیج بوتا ہے، یہ رجب کا جو مہینہ اللہ نے بزرگی والا اور حرمت والا بنایا ہے نا، یہ اصل میں اس انسان کو تیار کرنا ہے کہ اپنی کھیتی کے اندر بیج بو لے. اپنی زمین کاشت کر، زمین میں ہل چلا، کاشت کر، تیار ہو جا، زمین کو تیار کر. پھر بیج بونے کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں تو کسان اپنی کھیتی کو جا کر پانی دینا شروع کرتا ہے. ایسے ہی ہے. پھر کچھ دن گزرتے ہیں تو پانی دینے والی جس کھیتی کو دیا گیا ہے وہ کھیتی اپنا پھل دینا شروع کرتی ہے. اور عموماً 3 مہینوں کے بعد جا کر کسان اپنا پھل اٹھا لیتا ہے. جس بندے نے کھیتی میں بیج نہ پایا ہوئے وہ پھل چک سکتا بلا؟ نہیں چک سکتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے انسان کے لیے یہ تسلسل رکھا ہے کہ رجب کے مہینے میں کھیتی تیار کر، بیج بو دے، شعبان کے مہینے کی جب شب برات آئے گی تو اسے پانی دے، جب وہ پانی ملے گا وہ پھلدار ہونے لگے گی. رمضان کا مہینہ آئے گا، وہاں شب قدر آئے گی تو وہ رجب کے مہینے میں تیار ہونے والا اللہ کی رضا، بخشش اور مغفرت کی صورت میں شب قدر میں اپنا پھل اٹھا کر جنتوں کا مالک ہوگا.
اللہ ماشاءاللہ پھلوں نے چوک لیا، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ یہ 3 لگاتار مہینوں میں 3 راتیں 3 گھڑیاں اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائی۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے حبیب کی امت پر۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے حبیب کی امت۔ اللہ یہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی موقع ایسا بنے، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بنے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے میری طرف آئیں، جب وہ قدم بڑھائیں گے تو میری رحمت آگے بڑھ کر انہیں اپنے حصار میں لے لے۔ یہ رجب کا 1 مہینہ تیز بہاؤ بھی ہے، جس طرح ندی تیز بہتی ہے نا، پانی اس میں بہتا ہے، یہ تیز بہاؤ، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اس تیز بہاؤ کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب بندہ اس مہینے میں اللہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس طرح دوڑ کر اس بندے کی طرف آتی ہے جس طرح پانی تیز بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے۔ اللہ کی رحمت دوڑ کر آتی ہے اس بندے کی، اللہ اسے اپنی حصار میں لے لیتا ہے۔ اور دوستان محترم، یہ حبیب کی امت پر مہربانی ہے اللہ کی۔ اللہ نے بڑی کرم نوازیاں کی ہیں اس امت۔ اللہ اس دنیا میں بندوں پر مہربان ہے، آخرت میں بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مہربان اس دنیا میں ہے۔ ہم روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھا جائے تو کتنا اسراف ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں شادیوں کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم روزانہ کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کا حبیب جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس کا کلمے پڑھنے والوں پہ مہربانیاں کرتا چلتا ہے، گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے۔ قیامت والے دن بھی رحم فرمائے گا۔ ایک بندہ آئے گا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا نا تو اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ بندے تم نے یہ گناہ کیا ہے، تو بندہ کو صاف مکر جائے گا کہ مولا میں نہیں کیتا، پتہ تو ہے بھی میں کر کے آیا، لیکن کہے گا میں نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ بھی کیا ہے، وہ بندہ پھر کہے گا مولا میں نہیں کیتا۔ اور سمجھا جاتے بندے دو بندے تو کوئی معاملہ بڑھ جائے نا، کوئی گل بات کوئی کاری پوے تو کوئی اگے آ جائے، انہیں کہے ہاں بھائی تو گل کیوں کی تھی ہے، اگلا بندہ صاحب کہتے میں نہیں کی تھی بھائیا، وہ کہتا ہوں سدھے منہ مکر گیا ہونے تک کی کر سکتے ہیں۔ ایویں ہے، دو بندوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک وہ بندہ جو منہ پر کھڑے ہو کر مکر جائے، اور دوسرا جو نہر سے پار کھڑے ہو کر پتھر مارے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہروں پار جڑا بھٹے مارے تسی ہوتا کی کر سکتے ہو، کہ جڑا منہ دے کھلو کے مکر جائے کہ میں گل نہیں کی تھی بھائیا، کی کر سکتے ہو؟ وہ بندے دے ذہن وچ خیال ہے کہ شاید میں تے بھی ایویں کراں گا تے جان چھوڑ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، بندہ کہے گا جی میں نہیں کیتا۔ تو نے یہ کام کیا ہے، بندہ کہے گا جی میں نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے گا اچھا، روایت میں آتا ہے پردہ پوشی دیکھیں اور رحم دیکھیں، اللہ کا مہربانی دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نا سارے لوگوں سے چھپا لے، سارے لوگوں سے چھپا لے حشر میں چھپا۔ اب وہ بھی اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کیتا، کہ جننے سارے کھلوتے ہیں سارے کے سامنے رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ کیا ہوتے تھے بڑا نمازی پرہیزگار پڑھتا سے کرتوت ایسا، انہوں نے کہا مکر ہی جاؤ، دیکھی جائے گی جو ہوئے گی۔ اس خوف کی وجہ سے کہ لوگوں میں رسوا ہوں گا، وہ انکار کر دے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ اسے اہل محشر سے چھپا لے گا، اور چھپا کر اللہ پاک اس بندے کے اعضاء کو بولنے کا حکم فرمائے گا کہ بول۔ اب گواہیاں قائم کرو، ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہوں گے ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے یہ کیا تھا، پاؤں سے کیے ہوں گے پاؤں بولیں گے یا اللہ اس نے۔ اب اللہ اس کی زبان کو بند کر دے گا کہ تو نہیں بول سکتا، اب یہ بولیں گے، گواہ بولیں گے۔ جب گواہ بول چکے ہوں گے نا، بندہ جب ساری گواہیاں قائم ہو جائیں گی تو اللہ فرمائے گا اب بول، کیا بولتا ہے؟ تو بندہ کہے گا مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے سارے گناہ کیے ہیں، لیکن انکار اس لیے کیا کہ اہل محشر کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔
اب رب کی مہربانی دیکھیں، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے انکار کیا تھا، رسوا میں تجھے اب بھی نہیں ہونے دوں گا، جب اقرار جرم کر لیا تو جا میں تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے بندے پر، اللہ کی مہربانی، اس کا رحم ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے، جو آج میں نے پڑھی ہے، ہم دیکھا دیکھی لوگوں کی پیروی کرنا شروع کرتے ہیں، مغرب کو دیکھتے ہیں تو مغرب کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چائنا والوں کو دیکھیں ان کے پیچھے چل پڑے، انڈیا والوں کو دیکھیں ان کا رنگ اپنا لیں۔ یہاں تو یہ ماحول بن گیا کہ جو فیشن انگریز نکالتا ہے وہی فیشن ہمارے نوجوان اپنا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے۔ عیسائیوں کا ایک طریقہ ہے کہ عیسائیوں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پیلے رنگ کے پانی سے اس بچے کو غسل دے دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، اور جب وہ بچے کو نہلا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بچے پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے، جب بچہ بالغ ہو گیا، بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، وہ عیسائی پھر اس بچے کو ایک مرتبہ وہ پیلے رنگ کے پانی سے نہا دیتے، وہ کہتے ہیں جی اب یہ پکا عیسائی بن گیا، اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا، بپتسمہ جسے کہتے ہیں آج بھی مروج ہے۔ اسی طرح ہندو، سکھ وہ اپنے اپنے شعائر استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان جب مدینہ آئے نا تو بچے پیدا ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عیسائی تو پیلے رنگ کے پانی میں اپنے بچوں کو رنگ دیتے ہیں، ہم کون سے پانی میں اپنے بچوں کو رنگا کریں؟ کوئی نیلا، کوئی سرخ، کوئی لال، کوئی سبز، کوئی پانی ہمیں بتایا جائے۔ حضور خاموش ہوئے تو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، سب سے بہتر رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ وہ کس کا رنگ ہے؟ کس کا رنگ ہے؟ ڈھول بازے بجانے والوں، اسراف کرنے والوں، نجرے فیشن اپنانے والوں، سنو، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ فرماتا ہے سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ سے اچھا اور بہتر کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ، بولو کوئی رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ جب چڑھتا ہے نا، یہ ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہی رنگ چڑھانے کے لیے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کھیتی میں کام کر رہے تھے، کسان کھیتی میں ہل چلا رہے تھے، ایک بارات آ گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، بارات راستہ بھول گئی، انہوں نے کہا یار علاقے میں گاؤں میں جانا تو ہے، راستہ بھول گئے ہیں، یہ بابا کام کر رہے سے پوچھ لو کہ گاؤں کا راستہ کدھر ہے۔ ایک بندہ آگے بڑھا جو آگے آگے چل رہا ہے، اس نے کہا بابا جی ہم نے شہر جانا ہے، سادہ لفظوں میں شہر جانا ہے، اور شہر کا نام تھا احمد پور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نام تھا؟ اور انہوں نے کہا جی ہم نے احمد پور جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو فرمانے لگے چلو میرے پیچھے پیچھے چلو، سبحان اللہ، آؤ تمہیں احمد پور پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لاؤ کام سمر گیا اسی طرح پوچھے سی بابا کوئی چنگا وائے تے سانو توڑ چھڑ کے آئے گا۔ انہوں نے کہا جی چلو بابا جی، بینڈ بازے والے تیار ہو گئے، چلو برات کا ٹائم ہو گیا، چلیے۔ بابا جی کے پیچھے چلنے لگے، حضرت سلطان باہو آگے چلنے لگے، چند قدم آگے بڑھائے تھے تو روشنیوں کے آثار آئے، خوش ہو گئے کہ ہم اپنے جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی اور بڑھی تو سامنے دیکھا گنبد خضرا جگمگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا بابا کتنے لے آیا سانو؟ حضرت سلطان باہو فجر میں آ گئے، وہ میں رنگ کی بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا تم نے کہا تھا میں نے احمد پور جانا ہے، اور میں اس احمد پور کی سوا کسی کو نہیں جانتا۔ یہ رنگ ہے جس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے نا، اللہ کا رنگ جب کسی پہ، بولو تو صحیح اللہ کا رنگ جب کسی پہ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ رنگنے والا ایسا رنگتا ہے
کوئی کمی نہیں رہنے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حافظ عبد الکریم صاحب عیدگاہ شریف والے وہ میرے قبلہ عالم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مرید تھے۔ بابا جی صاحب راولپنڈی میں تشریف فرما تھے، ایک مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے تو حلقہ ذکر ہو رہا۔ حافظ صاحب کا کام یہ تھا کہ وہ کپڑے رنگا کرتے تھے، گلی گلی میں جاتے گھومتے آواز لگاتے کپڑے رنگا دو، لوگ کہتے جی ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب نے دیکھا کہ مسجد میں اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اندر دیکھا پوچھا کسی سے کون ہے، اس نے کہا جی ایک بزرگ بیٹھا ہے۔ حافظ صاحب پاس ہے دست بوزی کی، جب بابا جی صاحب کی دستار مبارک کی طرف نظر کی نا تو فرمانے لگے حضرت ادھر رنگ پھکا ہو گیا، تو میرا کام بھی یہی ہے کہ میں دیوں میں ذرا رنگ دیں۔ قبلہ عالم نے دستار اتار کر دے دی، بیچارہ رنگ کے لیا۔ حافظ صاحب پایا کہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ دستار کو رنگا، خشک کیا، صاف کیا اور اس کو پریس کر کے قبلہ عالم کی خدمت میں لے آئے۔ حضور تشریف فرمائے، پوچھا مولوی صاحب کتنی اجرت ہے گی؟ کپڑا رنگن دی۔ حافظ صاحب فرمانے لگے نہیں حضور اجرت دی ضرورت نہیں، سارا دن اجرت ہی کمانا، دعا کر چھڑیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے کہ دنیا والوں کے کپڑے رنگے تو تجھے اجرت دے، فقیر کے کپڑا رنگ کے لائے تو تجھے اجرت نہ ملے، یہ محبت کے خلاف۔ یہ فقیر کا طریقہ نہیں کہ کوئی اس کی خدمت بجا لائے اور اسے اجرت نہ دے۔ اس نے کہا جی بس دعاؤں میں یاد کر لیں۔ قبلہ عالم اٹھے اسی جذب کے عالم میں، حافظ صاحب کو سینے سے لگایا، فرمایا جا حافظہ تیرا پیشہ نہیں بدلدا، لیکن پہلے تو کپڑے نو رنگ چڑھاندا سے اور لوگاں دے دلاں نو رنگ چڑھایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ شک۔ مسلمان نیلے پیلے رنگوں کا محتاج نہیں ہے، یہ ایسے رسوم و رواج کا پابند نہیں ہے، بس مسلمان کو جس رنگ میں کمری والے نے رنگا ہے نا وہ ایسا رنگ ہے کہ اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی چمک کبھی مان نہیں پڑ سکتی۔ جو کمری والے کے رنگ میں رنگ آ گیا، وہ جو ان کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا۔ عجب ان کی ہیبت حسن تھی، عجب ان کا رنگ جمال تھا۔ جو کملی والے کا بن جاتا ہے پھر اسے کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کا مقبول بن جاتا ہے۔ تو اس رنگ میں آتا ہے، وہ پھر چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو، یہ رنگ ایسا چڑھا ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں بھی اس رنگ کو بھولتا نہیں۔ وہ چاہے مسجد میں بیٹھا ہو چاہے کعبے میں بیٹھا ہو، وہ وہاں بیٹھ کر بھی بس صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام کی صدائیں پھر ہزار بنائیں آ جائیں، لاکھ جفائیں کوئی کر لے، پھر غازی علم دین کبھی اپنا رنگ چھوڑتا نہیں، پھر ملک ممتاز کبھی اپنا رنگ چھوڑتا نہیں، عامر چیمہ پھر وہ رنگ بدلتا نہیں۔ وہ خالد بن ولید یا سعد بن ابی وقاص یا عبد الرحمن بن عوف یا حیدر کرار یا حضرت بلال یا حضرت خبیب، پھر کوئی بھی ہو، جب ایک مرتبہ وہ رنگ میں رنگے گئے تو بلال پھر تپتی ریت پر لیتا ہوتا ہے، اوپر بھاری پتھر پڑے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی چیز انہیں اس بات سے روک نہیں سکتی۔ حضرت یاسر پھر شہید ہو جاتے ہیں، اسلام کے پہلے شہید بنتے ہیں۔ حضرت سمیہ وہ پہلی خاتون شہید اپنی جان دے دیتی ہے۔ عمر بن خطاب کی بہن اپنا چہرہ لہو لہان کرا لیتی ہے۔ بلال کا جسم چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ اپنا ہاتھ وہ تیروں اور تلواروں
لیکن زبان سے یا محمد کا نعرہ نہیں چھوڑتے کبھی، وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کا نام لینے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ، وہ رنگ ہی ایسا چڑھا ہے، چڑھانے والے نے چڑھایا ہی ایسا ہے، کیسا رنگ چڑھا ہے؟ پھر اس رنگ کے بغیر تو کسی شے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ سبحان اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے سین میں موجود ہے، اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ عثمان آجا کعبے کا طواف کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن عثمان کہتے ہیں جس کے سنگ میں آیا ہوں اس کے بغیر مزہ نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کعبے کا طواف بھی اگر ہوگا تو پھر اسی کے سنگ ہوگا، سبحان اللہ، ان کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور یہ معیار بن جاتا ہے کہ جہاں کہیں دیکھو کہ لوگ تمہیں مغالطے میں ڈال دیں گے، وہاں پھر اللہ اور اس کے رسول کے رنگ کو ظاہر کرو، حق واضح ہو جائے گا، باطل اسی مقام پر مٹ جائے گا۔ خالد بن ولید نکلے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں، لشکر آمادہ ہو گئے جنگ کے لیے، کھڑے ہیں دونوں، تلواریں نکل آئیں۔ اہل اسلام کا شعار کیا ہے کہ جب جنگ شروع کرتے ہیں تو تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے۔ خالد بن ولید نے جب لشکر کی صفیں سیدھی کر لی نا تو حملہ کرنے کے لیے تکبیر بلند کی، سارے لشکر نے اپنی تلواریں ہوا میں لہرا کر فرمایا اللہ اکبر۔ مسیلمہ کذاب سامنے کھڑا تھا، جب مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا نا تو مسیلمہ کذاب نے بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔ اب حکم کیا تھا کہ جب زبان پر اللہ کا نام آ جائے تو پھر اس مسلمان، پھر کوئی بھی انسان ہے، اس کا خون جو ہے وہ آپ نہیں بہا سکتے۔ آج تو معیار بدل گئے نا، رواج بدل گئے، لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھتے اور پیچھے اللہ اکبر کا نام لے کر کلاشنکوف چلانے والا سب کو چھلنی کر دیتا۔ لیکن معیار کیا ہے کہ جب اللہ کا نام کوئی لے لے گا تو اس وقت اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھے گی۔ خالد بن ولید حیران ہو گئے، انہوں نے کہا اب کروں تو کیا کروں؟ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دشمن ہے لیکن نام اللہ کا لے رہا ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ فوراً پیچھے ہو، خط لکھا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی حضور دستگیری فرمائیں، مشکل آن پڑی ہے، مشکل آن پڑی ہے، اور یہ یاد رکھے کہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا مشکل کشا موجود ہوتا ہے جو مسلمانوں کی مشکلوں کو حل کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں میری یہ بات آئی ہے تو میرا یہ سفر جو ہے نا وہ اپنے منزل پر پہنچ گیا، لیکن اگر آپ سمجھ نہیں سکے تو مجھے افسوس ہوگا۔ میں نے بڑی عقیدے کی اور قیمتی بات کی ہے، گھر جا کے سوچ لینا کہ میں نے کیا کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ مشکل پیش آ گئی ہے، حل بتائیں۔ مشکل کشا اس وقت ابو بکر صدیق تھے، وہ ظاہری مشکلیں بھی حل کرتے تھے، باطنی مشکلیں بھی حل کرتے تھے۔ خالد بن ولید نے خط لکھا، ابو بکر نے کہا کوئی بات نہیں، آسان سی بات ہے، مشکل کشا ہوتا ہی وہ ہے جو چٹکی بجا کر مشکل کا حل نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، چٹکی بجا کر مشکل کا حل نکال دیتا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے نا، ایک مائی آ گئی آپ کے پاس، کہنے لگی حضور بندہ نواز دعا کر دیں، اولاد نہیں ہے، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ شیخ الاسلام بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ کی، فرمایا بی بی تیری حق میں اولاد ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، اولاد ہے ہی، مشکل آ گئی بی بی کے لیے۔ شیخ الاسلام تشریف فرمائے، بی بی روتے پیٹتے باہر نکلی، اس نے کہا اگر غوث اعظم کے در سے بھی خالی جاؤں گی تو کہاں جاؤں گا؟ غوث العالم کے در سے بھی خالی جا رہی ہوں تو پھر فائدہ کیا؟ حضرت شاہ رکن الدین عالم بچپن کے عالم میں باہر کھیل رہے، خانقاہ کے باہر دروازے پر کھیل رہے، مائی کو جا کے پکڑ لیا۔ شیخ الاسلام بھی جانتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے، پیچھے پیچھے چل پڑے۔
انہوں نے پوچھا مائی اماں بی اماں کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا غوث العالم کے پاس آئی تھی اولاد لینے کے لیے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ حضرت رکن عالم نے مشکل کشائی فرمائی، کیوں کہ اپنے دور کے مشکل کشا تھے نا، فوراً چٹکی بجا کے حل نکالا، فرمایا مائی پریشان کیوں ہوتی ہے، جا غوث العالم کے پاس اور انہیں جا کر کہہ دے کہ اگر میرے نصیب میں ہوتی تو تیرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی مجھے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، میرے نصیب میں ہوتی تو میں تیرے پاس کیوں آتی؟ آئی اسی لیے ہوں کہ نصیب میں نہیں ہے، لکھوا دے۔ حضرت شیخ الاسلام تشریف فرماتے مائی دوبارہ واپس آ گئی، تیور بدلی ہوئی ہیں، پہلے روتی ہوئی جا رہی تھی، اب انداز کچھ اور ہے۔ شیخ الاسلام سمجھ گئے، فرمانے لگے وہ ٹکر گیا ہوگا تجھے بھائی، سبحان اللہ، وہ ٹکر گیا ہوگا تجھے بھائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میرے آقا نے خود اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے باہر، ایک مائی آئی، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے پوری فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا کل آنا۔ بھائی کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا؟ حضور نے فرمایا اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہر دور میں مشکل کشا موجود ہے نا۔ بے شک۔ اب مائی بڑی خوش ہو کر واپس جا رہی ہے، مولا علی باہر کھڑے، پوچھا مائی کیا ماجرا ہوا ہے؟ کہا سرکار کی بارگاہ میں حاجت لے کر آئی تھی، پوری ہوگی؟ فرمایا نہیں، سرکار نے فرمایا کل، تو نے کیا؟ میں نے کہا کہ حضور کل آپ نہ موجود ہوں تو کہا نہیں، فرمایا سرکار نے کہ ابو بکر کے پاس چلی جا۔ مولا علی نے فرمایا جا مائی واپس جا، تیری حاجت کا سوال ہے نا۔ اب علی کچھ اور کہلوانا چاہتے تھے، مائی کو درمیان میں وسیلہ بنا لیا، جا کے سرکار کے عرض کر اگر ابو بکر بھی موجود نہ ہوں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ اماں واپس آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ کریم اگر ابو بکر بھی موجود نہ ہوں تو پھر؟ سرکار نے فرمایا پھر عمر کے پاس چلی جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائی پھر خرامہ خوشی خوشی واپس ہوئی کہ چلو اور آسان ہوا۔ اب مائی نہیں سمجھ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ علی پھر سامنے آ گئے، ہاں کیا جواب ملا؟ عرض کی حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی موجود نہ ہو تو پھر عثمان کے پاس، عمر کے پاس چلی جانا۔ مولا نے فرمایا جا دوبارہ جا اور سرکار سے پوچھ کہ ہو سکتا ہے عمر بھی موجود نہ ہو، پھر میں کہاں جاؤں؟ واپس آ عرض کی یا رسول اللہ اگر عمر نہ ملے تو؟ فرمایا میرا عثمان موجود ہے، اس کے پاس چلی جانا مشکل کشائی کرے گا۔ وہ پھر مائی واپس ہوئی، اس نے کہا جی بس میرا کام ہو گیا، حضور نے 3 بندے بتا دیے ہیں، عمر بھی، ابو بکر بھی، عثمان بھی۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے نہیں جا پوچھ کیا کہ اگر عثمان بھی نہ ہو تو پھر؟ تو حضرت سرکار کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ تینوں موجود نہ ہو تو پھر کہاں جاؤں؟ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا جو بار بار بھیج رہا ہے پھر اس کے پاس چلی۔ اشارہ بھی دے دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ امت اس خیال میں نہ رہے کہ کریم اس امت کو بے آسرا چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، ہر دور میں کوئی ایسا موجود ہوگا جو امت کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے رہے گا۔ بات سمجھیں آپ میری؟ ہر دور میں کوئی نہ کوئی خالد بن ولید نے کہا، اس نے کہا حضور مشکل کشائی کریں، مشکل آن پڑی ہے، ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، اس نے بھی اللہ کا نام لے دیا۔ چٹکی بجا کر ابو بکر صدیق نے پیغام واپس بھیجا پیغامبر کو کہ جا قاصد خالد بن ولید کو یہ پیغام سنا کہ جب دشمن نے اللہ کا نام لیا ہے نا تو آج ابو بکر تیرے لیے وہ معیار مقرر کرتا ہے جو قیامت تک مسلمانوں کا شعار رہے۔ ہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، قیامت تک مسلمانوں کا شعار بنے گا۔ ابو بکر آج وہ مشکل آسان کر کے جا رہا ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا، اور جب وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے تو پھر تیرے لیے معیار یہ ہے
باطل کیسے مرتا ہے. ماشاءاللہ. مشکل کشائی ہو گئی. خالد بن ولید کے پاس آ گئے. قاصد نے پیغام دے دیا. اگلا دن آیا پھر صفے لگ گئی. حسب سابق خالد بن ولید نے تکبیر بلند کی. لشکر نے کہا اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب بھی فوراً پکار اٹھا اللہ اکبر. اس کو پتہ نہیں تھا, وہ سمجھتا تھا کسی طرح جان بچے گی, لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ چابی ہاتھ آ گئی ہے. حق اور باطل کا امتیاز ہاتھ آ گیا. جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, خالد بن ولید نے فوراً کہا یا محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. مسیلمہ کذاب تھے, آپ نبی بڑا گلوتا سی. وہ حیران ہو گئے, ان کے ہیں ہن میں کی کرا. جب ایک لمحے کی خاموشی ہوئی تو خالد بن ولید نے کہا نکال لو تلواریں اور اتار دو گردنیں سے. حق واضح ہو گیا. جال حق وضاحق الباطل. معیار کیا ٹھہرا کہ اللہ کا نام لینے والے تو بہت سے آئیں گے, ہر رنگ میں آئیں گے, نئے نئے رنگ لے کے آئیں گے, نئے نئے ڈھنگ لے کے آئیں گے, لیکن معیاری وہی ہوگا جس پہ محمد کا رنگ چڑھا ہوگا. قبول وہی ہوگا جو محمد کے رنگ میں رنگا ہوگا. کیوں کہ حقیقت میں محمد کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. حضور کا رنگ ہی اللہ کا رنگ ہے. دوستان محترم, یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے نا صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اب رب کے رنگ کیا ہیں, بندے کو کیسے رنگنا ہے ان رنگوں میں خود کو. اللہ معاف کرنے والا ہے. بے شک, سبحان اللہ. بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں صرف شرک معاف نہیں کیا جاتا, ماشاءاللہ. ویغفر ما دون ذلک, اور شرک کے علاوہ جتنا بڑا کوئی گناہ لے کے آئے گا اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. معاف کرنے والا ہے نا, یہ صفت ہے اللہ کی, یہ رنگ ہے اللہ کا. تو اللہ کا بندہ وہی ہے جو اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کون ڈھلے بہ گئے ہو؟ کم موقع ہے گا. کوتاہیاں ہوتی ہیں, لغزشیں ہوتی ہیں, انسان سے ہوتی ہیں, بے شک. لیکن انسان وہی ہے جو اپنے ماتحت کو معاف کرے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انسان وہی ہے جو اپنے ماتحت کو معاف کرے. اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا بھائی, اللہ کا رنگ چڑھانا ہے. اللہ مہربان ہے, الرحمن, یہ اس کی صفت ہے. اب بندے نے رنگ چڑھانا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے مہربان بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ رحم کرنے والا ہے, الرحیم. بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحم کا جذبہ دل میں پالے. سبحان اللہ. اللہ سخی ہے, غنی ہے. بندے کو بھی چاہیے کہ وہ مخلوق کے لیے سخی بن جائے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ صبغۃ اللہ, یہ اللہ کے رنگ ہے, یہ اللہ کے رنگ ہے. معاف کرنا اللہ کا رنگ ہے, مہربانی کرنا اللہ کا رنگ ہے, رحم کرنا اللہ کا رنگ ہے, درگزر کرنا اللہ کا رنگ ہے, پردہ پوشی کرنا یہ اللہ کا رنگ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بندے کو چاہیے کہ ان رنگوں کو اپنے اوپر رنگ لے, اپنے جسم کو, اپنی روح کو, اپنے دل کو, اپنے ذہن کو, اپنی فکر کو, اپنے خیال کو, وہ ان رنگوں میں رنگ لے. جب ان رنگوں میں رنگا جائے گا تو پھر اسے کسی نیلے پیلے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, کہ یہ اللہ کے رنگ ہیں اور اللہ کے رنگ سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اگر کسی نے اس رنگ کی چمک دیکھنی ہو نا, یہ جو رنگ میں نے بتائے, ان رنگوں کی چمک اگر کسی نے دیکھنی ہو تو پھر وہ گنج بخش علی حجویری کو دیکھے. ان رنگوں کی چمک اگر کسی نے دیکھنی ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھے. ان رنگوں کی چمک اگر کسی نے دیکھنی ہے تو خواجہ اجمیر کو دیکھے. ان رنگوں کی روشنی اگر کسی نے
دیکھنی ہے تو وہ خواجہ نقشبند کو دیکھ، وہ جو ان رنگوں میں رنگے گئے وہ ایسا رنگ چڑھا کہ جو ان کے پاس آتا گیا وہ بھی اسی روشنی میں نہاتا گیا۔ جتنے ان کے پاس آئے اللہ والوں کی خانقاہیں دیکھیں تو صحیح ذرا، انہوں نے کیسے رنگ چڑھائے ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے انداز دیکھیں، ان کے طریقے دیکھیں، ان کی زندگی گزارنے کے ڈھنگ دیکھیں، ان کی خانقاہوں کے معیار دیکھیں، ان کے مدرسوں کی تعلیم دیکھیں، ان کے مزاج کو دیکھیں، ان کی سیرتوں کو دیکھیں، ان کی صورتوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں۔ ایک ایک چیز آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جسے دیکھ کے بغیر بولے لوگ کلمہ پڑھتے گئے اور مسلمان۔ ایک ایک چیز ایسی نظر آئے گی۔ ایک بزرگ ہمارے گزرے ہیں، بہت بڑے مشہور بزرگ، ان کی حالت یہ ہو چکی تھی، ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہ جو بندہ انہیں دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ سکھوں نے انگریز مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، انہوں نے کہا ہے بابا ساڑھے لوگوں نے جبری دین تو ہٹا کے اپنے دین ہی لے کے آئے۔ مقدمہ قائم ہو گیا، عدالت میں پیشی ہوگی، بابا جی عدالت میں تشریف لائے تو چہرے پہ پردہ ڈالا، مجسٹریٹ سامنے بیٹھے، اس نے کہا کہ تم پر یہ الزام ہے کہ تم لوگوں کو جبری مذہب تبدیل کراتے ہو۔ بابا جی نے کہا جی میں نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مذہب تبدیل کر۔ اس نے کہا پھر ڈرتا کیوں ہے؟ اگر اتنا سچا ہے اپنی بات کے اندر تو ذرا اپنی شکل دکھا تاکہ پتہ چلے کہ تو ہے کون اور تیرے اندر کیا چھپا ہے۔ حضرت بابا جی نے اپنے چہرے سے چادر اٹھا کر جب مجسٹریٹ کی طرف دیکھا نا تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان۔ بابا جی کہنے لگے جی میرا یہی ہتھیار ہے، میں نے آپ کو کہا ہے کلمہ پڑھے، کیوں پڑھا ہے؟ کیوں کلمہ پڑھا ہے؟ اور یہ سرکار کی چہرے کا عکس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا اگر حضور تشریف فرما ہوتے اور کچھ نہ بیان فرماتے، نہ قرآن سناتے نہ حدیث سناتے، کوئی بیان نہ فرماتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے وجود کی دلیل کے لیے صرف مصطفیٰ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اگر کسی نے توحید کی دلیل لینی ہے تو اس کے لیے صرف اتنی بات کافی تھی کہ وہ کملی والے کا چہرہ دیکھ لیتا۔ یہ دلیل ایسی بنتی کہ کوئی اور بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ جب کملی والے کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا تو یہ سارے رنگ کملی والے کے چڑھے ہوئے ہیں، یہ حضور کے رنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ بابا جی نے کہا جی میں نے آپ کو تو نہیں کہا کلمہ پڑھے، آپ نے کیوں پڑھ لیا؟ اب مجسٹریٹ نے کیا کرنا تھا؟ اس نے مقدمہ خارج ہی کرنا تھا۔ جبری کسی کو مسلمان نہیں بناتا، اور یہ یاد رکھے مسلمان اسلام کبھی جبر سے نہیں پھیلا ہے۔ آج یہود و ہنود بڑا اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر یہ مسلمان بناتے ہیں، ایسی ہے نا؟ اور اسی بات کو پروف کرنے کے لیے یہ تنظیمیں یہودیوں نے پیدا کی ہیں مسلمانوں کا نام لے کر، جتنی بھی آئی ہیں، کبھی داعش کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں۔ اب وہ صرف شو یہ کرنا تھا کہ یہ لوگوں کو گن کے زور پر مسلمان بنا دیں۔ وہ کہتے ہیں جی مسلمان تلوار کے زور پر اسلام پھیلاتے ہیں، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی جنگ جو ہوئی تھی بدر کی، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، وہ تلوار چلائی تھی انہوں نے تو فتح ہوئی تھی، اور اس کے بعد عربوں کے اوپر روب پڑ گیا، دبدبہ پڑ گیا، اور وہ مسلمان ہونے لگے۔ اس لیے انہوں نے اسلام تلوار سے پھیلایا ہے، جبر سے پھیلایا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے دوستو کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ بدر کے بعد اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، لیکن ذرا یہ تو بتا دو کہ وہ 313 جو بدر میں آئے تھے وہ کس تلوار سے ذبح ہو کر آئے تھے؟ ان کے اوپر کون سی تلوار چلی تھی؟ وہ کیسے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے؟ کس تلوار سے قتل ہوئے تھے؟
وہ تلوار کوئی لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ میرے محمد کے کردار کی تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کی تلوار تھی، جس تلوار سے وہ 313 ذبح ہوئی تھی، اور آج تک اسلام اسی تلوار سے پھیلا ہے، قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ علی اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت مجدد الفسانی، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، شیخ عبد القادر جیلانی، کتنی تلواریں اٹھا کر انہوں نے لوگوں کی گردنیں اتاری ہیں۔ مجدد صاحب جب گوالیار کے قلعے میں قید ہوئے نا، تو آپ کے ساتھ چند خلفاء بھی تھے۔ قلعے کی دیواریں بڑی اونچی اونچی، اب سپاہیوں کے اوپر اپنا رعب داب بڑھانے کے لیے نا ایک خلیفہ صاحب کو کرامت سوجی، اور انہوں نے نیچے سے چھلانگ لگائی اور قدم اٹھا کے دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ طاقت دکھائی، تصرف دکھایا۔ دوسرے خلیفہ صاحب ساتھ تھے، انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے بھی قدم ہاتھ آگے بڑھایا اور قلعے کی دیوار۔ اب جو قلعے دار تھے وہ حیران، انہوں نے کہا بھی ہے کہ جن آگے ہے، کہ جنہوں نے ایک ہاتھ لایا قدم چکیا تو دیوار تو اتنے پہنچ گئے، تو چاند دیوار تو پرے اتر جا، قید تے ختم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سب کو نیچے اتارا اور ان کے اوپر بڑے غصے کا اظہار کیا۔ وہ فرمایا میں یہاں کرامتیں دکھانے نہیں آیا۔ خلیفہ اگر دیوار تے چڑھ سکتا وہ تو پیر نہیں چڑھ سکتا۔ حضرت امام زین العابدین جا رہے ہیں یزید کے دربار میں، ایک شاعر سامنے آیا، امام زین العابدین کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں۔ اب اس نے دیکھا، اس نے کہا واہ افسوس کہ رسول کی اولاد اور آج قیدی بنی پھرتی ہے۔ امام زین العابدین نے ہاتھوں کو جھٹکا دیا تو بیڑیاں کھل کے نیچے جا گئی، سبحان اللہ، پاؤں کی بیڑیاں بھی کھل گئی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل گئی۔ اب اس نے جب دیکھا نا کہ یہ کیا ہوا، اس نے کہا حضرت حضور اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا تصرف، اور پھر یہ مصیبت برداشت کر رہی، پھر یہ مصیبت برداشت کر رہی۔ اگر آپ ہمیں یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کیسے ٹوٹ کے گرتی ہیں، پاؤں سے بیڑیاں کیسے کھلتی ہیں، تو ان لشکریوں کو فنا نہیں کر سکتے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ایک عام ولی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو پوری دنیا کے کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ سبحان اللہ، عام بندے میں یہ طاقت، عام ولی کے اندر۔ تو پھر جو ولی ہے، پھر ولیوں کا سردار ہے، پھر غوث ہے، کتب الاقطاب ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے پاس کتنی طاقتیں ہوں گی، ان کے لیے کتنے تصرفات ہوں گے۔ امام زین العابدین نے جب وہ ہتھکڑیاں ٹوٹ کے نیچے گری نا تو وہ حیران ہوا، اس نے پوچھا حضور اتنی طاقت کے باوجود اتنی بڑی آزمائش اور اس کو برداشت کر رہے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے ہاں اس لیے کہ میں رضم بقضائہ تسلیما لامری، اس کی جو رضا ہے نا ہم اس پہ راضی رہنے والے لوگ۔ کرامتیں دکھانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجدد صاحب فرمانے لگے میں یہاں کرامتیں دکھانے نہیں آیا، اگر میں چاہوں تو یہ مجھے قید ہی نہ کر سکے، لیکن میں یہاں استقامت دکھانے آیا ہوں تاکہ یہ جتنے کھڑے ہیں وہ استقامت دیکھ کر محمد کا کلمہ پڑھ کے غلام بنے، محمد کا کلمہ پڑھ لیں۔ یہاں تو غازی علم دین شہید جب کوٹری میں تھا نا تو آخری رات تھی اس کی، تو اس کا پہرے دار ایک رات بڑا خوفزدہ ہو گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تجھے، اس نے کہا علم دین کوٹری میں موجود نہیں ہے۔ میں کیا جواب دوں گا، میری تو جان گئی۔ بھاگا پہرے داروں کی طرف کہ یار کہیں پکڑو سے، کہاں نکل گیا اچانک۔ اب جب سارے خبر پھیلی نا تو سارے دیکھنے کے لیے تالے لگے ہیں، کنڈیاں لگی ہیں، پہرا موجود ہے۔ علم دین گیا تو گیا کہاں؟ جب واپس آئے نا تو دیکھا کہ علم دین اپنی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس پہردار نے پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی یار کیوں ساڑی جان تو دوارے،
وہ کتنے گیا سے تو کیویں گیا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، میں کہیں نہیں جاتا، اگر جانا ہوتا تو پھر میں اب واپس نہ آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس نہ آتا۔ اس نے کہا ماجرا بتاؤ۔ اس نے کہا ماجرا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر گزری ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے تھے، فرمایا چل تجھے سرکار کی کچہری میں لے جاؤ، چل تجھے سرکار کی کچہری میں لے جاؤ۔ اور وہاں جا کر یہ ارشاد ہوا تھا کہ اگر چاہتا ہے تو یہی ٹھہر جا، سبحان اللہ، چاہتا ہے تو واپس سے آ جا۔ اس نے کہا میں نے بھاگنا ہوتا تو اب واپس نہ آتا، میں یہی موجود۔ غازی علم دین شہید، کوئی خاص نمازاں پلے نہیں، کوئی خاص روزے پلے نہیں، ساری زندگی بہ کے تاش کھیلتا رہتا ہے۔ اس کا عالم یہ بنتا ہے کہ جب چاہتا ہے کچہری میں پہنچ جاتا ہے، کوئی تالے، کوئی جیلیں، کوئی قید، کوئی ہتھکڑیاں، کوئی بیڑیاں اس کا راستہ نہیں رو سکتی۔ اللہ کے ولی کے لیے کیا مشکل ہوتی ہے۔ مجدد صاحب فرمانے لگے میں یہاں سے کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو محمد کا کلمہ پڑھانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رنگ میں رنگے ہوئے تھے نا، جس ڈیوٹی کے لیے نکلے تھے وہ ڈیوٹی نبھانی ہے، بس وہ رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ جب وہ رنگ چڑھ جائے نا دوستان محترم تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، بے شک پھر کوئی شے روک نہیں سکتی، پھر بندے کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی، پھر وہ بندہ آزاد ہے، اس کے پاس تصرف ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ جیسے چاہے کرے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ موتو قبل ان تموتو، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ موت آنے سے پہلے وہ رنگ چڑھ جائے تو پھر موت بھی بندے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خوبصورت محفل بھائی نے سجائی ہے، یہ بڑی خوشی ہے مجھے اس بات کی، اس روایت کی کہ یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس سلسلے کو کم از کم جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات وہ عہد کر کے اٹھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جب خوشیوں کا یہ موقع نصیب فرمائے تو اس خوشی میں آپ نے آپے سے باہر نہیں ہونا، کپڑوں سے باہر نہیں جانا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب شکر ادا کرتے تھے نا تو وہ ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ساری رات بولیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ سجدہ ریزیاں کرتے تھے، وہ اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور جھکا لیتے تھے، ان میں عجز آتا تھا، ان میں انکسار آتا تھا، وہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ اسراف نہیں کرتے تھے، وہ غرور نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اللہ کے آگے جھکتے تھے، اپنی گردنی جھکا لیتے تھے۔ خوشیوں سے بسا اوقات گردنوں میں سریا آتا ہے، لیکن اللہ کے بندے وہی ہیں کہ جنہیں جب ایسی خوشی نصیب ہوتی ہے، ایسی دولت ملتی ہے تو وہ اللہ کے حضور اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں اللہ کا شکر ادا کر کر، ان کے دلوں کی دھڑکنیں رکتی نہیں ہیں اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کر کر، وہ اور زیادہ آگے کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور اضافے کے ساتھ عطا کروں۔ خوشیاں دوبارہ ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں، جب بندہ اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے نا، شکر ادا کرتا ہے تو یہ خوشیاں دوبارہ ہوتی ہیں، ان میں برکت آتی ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں اگر آنے والی ہوں تو اس یاد اور شکر کی برکت سے اللہ ان آزمائشوں کو رحمتوں میں بدل دیا ہے۔ یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، تو کم از کم سارے لوگ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ کوئی بھی ایسا موقع ہمیں نصیب ہو تو ہم اللہ کے شکر سے کوتاہی نہیں برتیں گے۔ ٹھیک ہے، بولو تو صحیح ہے۔ سارا رواج ہے کہ انشاءاللہ عموماً وہی لوگ کہتے ہیں کہ رب نو منظور ہوئے تو کر لیں، ہر گل خدا تو سٹتے ہیں نا، ہر کام جو رب سے سٹنا ہو اللہ نے منظور ہویا تھے، اگر نہ ہویا اپنا دل حرامی نکل آیا، گل نہ بنی تو سوکھا بن گیا، رب کو منظور ہی نہیں سی۔
رب نے ملکوجے میں شیطان حضرت جنید بغدادی کے سامنے آیا. جنید بغدادی کہنے لگے مردودہ اتنا بڑا عبادت گزار سے پتہ کی ہویا تینوں کہ تو مردود ہو گیا, گل نہیں منی, آدم کو سجدہ نہیں کیتا. وہ کو پتہ کی کہنے لگا, وہ کہنے لگا جنید چنگا بندہ سیاح بندہ ہے یار, آپ اندازہ بھی میں اللہ دے غیر نو کیوں سجدہ کر لینا, اللہ دے غیر نو کیوں سجدہ کر لینا. جنید بغدادی بھی حیران ہو گیا, گلتے نے بڑی پیدار کی تھی, کیوں سجدہ تے رب نو ہی کرنا ہے گا. آدم علیہ السلام اور رب تے نہیں ہے کہ نا, تو گلتے نے بڑی پیدار کی تھی, ابھی میں غیر نو کیوں سجدہ کردا. اللہ دی بارگاہ تے رجوع کیتا نا, تے اللہ دی طرفوں الہام ہویا بھی جنید انہوں خبیث نو کہے کہ رب دے غیر نو سجدہ نہیں, گل کرن دی نہیں, گل ہے کہ بھی تو رب دا حکم نہیں ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. حکم رب دا ایسی بھی سجدہ کر. جب اللہ حکم دے رہا تو پھر تو حکم مننا سی, پھر تو ہے نہیں دیکھنا سی. انہوں نے کہتے رب کو منظور نہیں ہے, میں رب کے رہنوں کے میں سجدہ کر. تو بڑی آسان گل اسی کہہ دیں گے, اللہ منظور ہی نہیں سی. بھائی اللہ کو یہی منظور ہے کہ آپ ہر اچھا کام کریں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بات سمجھے کہ نہیں؟ اللہ کو یہ منظور ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ ہر نیک کام کریں, ہر اچھا کام کریں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے سامنے سر جھکائیں, آپ سجدے میں جائیں, آپ گر گرائیں, آپ روئیں, آپ مانگیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میرے حبیب جب میرے بندے آئے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے میرے بارے میں سوال پوچھ بیٹھے تو پھر میرا حبیب نے بتا دے فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں تو اپنے بندے کے پاس اجیب دعوت الداعِ اذا دعان, جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں, میں اسے جواب دیتا ہوں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے پکارے, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے, اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے سامنے آ کر ماتھا ٹکائے. بندہ ہی ہے جو بہانے بنا لیتا ہے کہ اللہ کو منظور نہیں. بھائی اللہ کو منظور ہے, اپنا ارادہ پکا کر لیں, پختہ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ساری برکتیں آپ کو قیامت تک نصیب ہوتی رہے, آنے والی نسلوں کو نصیب ہوتی رہے. کوئی بندہ آپ کی اولاد میں نسل میں خالی نہیں رہے گا اس خیر سے. اللہ والوں کے بارے میں کتنی مشہور بات ہم نے سن رکھی ہے کہ ایک ولی ہوتا ہے اور اس کی ولایت کا فیضان اس کی 7 نسلوں تک جاتا ہے. ولی ایک ہی تھا لیکن آگے 7 نسلیں اس کی فیضان سے فیضیاب ہوتی ہیں, ان تک وہ فیضان پہنچتا ہے. ایک بزرگ بازار میں جا رہے تھے, ایک مانگنے والا ایک دکان کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہتا ہے مجھے خیرات دے دے ورنہ میں تیری دکان کو آگ لگا دوں گا. اور نے کہا جا کام کر, بڑے بیکے میں آگا لانا لے. بزرگ صاحب ایک کشف تھے, انہوں نے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے ایسے کچھ دے دلا کے راضی کر اور چلتا کر. بزرگوں کو جانتا تھا, ان کے کہنے پہ اس نے کچھ پیش کیا مال ان کی خدمت میں اور وہ چلا گیا فقیر. انہوں نے کہا حضور بادشاہ لوگو تسی انہاں تے روز دا کام ہے کہ بھلا اے کتھوں آگ لانی سی انہیں. اس نے کہا یار جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ میں تیری دکان کو آگ لگا دوں گا تو میں نے اس بندے کے اندر جھانکا ہے کہ کتنی پاور رکھتا ہے جتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. تو مجھے یہ بالکل صاف نظر آیا, نل زیرو تھا, کوئی شے اس کے اندر نہیں تھی. میں نے اس کے پچھلے کو دیکھا, کہنے لگے وہ بھی بالکل خالی تھا. میں نے تیسرے کو دیکھا, وہ بھی بالکل خالی تھا. وہ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے اس کے 7ویں خصم کے پاس پہنچ گیا, اور جب میں نے اس کی طرف توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ آگ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہے, اور وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ یہ بندہ کہہ دے کہ میں آگ لگانے لگا ہوں اور وہ تیری دکان کو آگ لگا. 7 نسلوں تک ایک اللہ کے ولی کا فیضان پہنچتا ہے. کتنی بڑی برکت ہے. جب آپ اس کار خیر کو شروع کریں گے
تو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بھی اس خیر سے محروم نہیں رہے، آنے والی نسلیں بھی اس سے فیضیاب ہوتی رہی۔ اس لیے یہ عہد کر کے اٹھے کہ کوئی بھی موقع زندگی میں آ جائے، ہم نے نہ اللہ کو بھولنا ہے نہ اللہ کے رسول کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، رسول اللہ کی نعتیں بھی پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل پاک کی برکت ہمارے ان بھائیوں کو، حامد بھائی کو، عابد بھائی کو عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں ان کے آنے والے تمام امور کو اللہ آسان فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔